ہاں وہی سب جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں۔ رومی اس کی بے یقینی کو نہ سمجھی پر محلول کرتے ہوئے بولا۔ وہ خود بھی بہت اذیت کا شکار تھا۔ ان دونوں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ میرے پاپا بہت ڈانٹیں گے، وہ تو پہلے ہی بہت مشکل سے ٹیب کے لیے مانے تھے۔ شامی نے اپنی مجبوری بتائی۔ میری آپی بھی ماما کو منع کرتی تھیں کہ مجھے موبائل نہ لے کر دیں۔ ماما بہت ناراض ہوں گی، وہ تو بیمار ہو جائیں گی۔ رومی کو بھی اپنی بیوہ والدہ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا۔ اس کشمکش میں وہ مختلف جسمانی مسائل کا شکار ہونے لگے۔ سر درد، بخار اور متلی کی کیفیات ایک معمول بن رہی تھیں۔ یہ سلسلہ شاید مزید طوالت اختیار کرتے ہوئے جانے کون سے تاوان وصول کرتا، لیکن قمر کی بے جگری نے اس عفریت کو یکدم ہی بونے میں تبدیل کر دیا۔ شامیر کو اب اپنا وجود کسی بادل کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اٹھ گئے صاحبزادے؟ قمر مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ تھینک یو ماموں، وہ سر جھکا کر بولا۔ ویلکم ڈیئر بھانجے، لیکن مجھے آپ سے ایسی بزدلی کی توقع نہیں تھی۔ ہم سب آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کسی کو کچھ تو بتاتے۔ ماما پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ شامیر تو بہت اسٹرانگ بچہ ہے، بس اسی لیے میں انہیں کچھ بتا ہی نہ سکا۔ اس کے سادہ سے الفاظ نے دروازے پر کھڑی نسرین کا وجود آنسوؤں میں ڈھال دیا۔ قمر کی جتلاتی ہوئی نظروں سے ہونے والی شرمندگی اس سے بھی سوا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شامیر کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میرے بچے، وعدہ کرو مجھ سے آئندہ کوئی بھی بات نہیں چھپاؤ گے۔ اس نے بیٹے سے عہد لیا اور اسے اپنی ممتا اور محبت کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے قمر کا ہاتھ تھامے رونے لگی۔ بس کر پگلی، رلائے گی کیا؟ یہ آنسو سنبھال کر رکھو، آئندہ کسی سیریل میں ہیرو کے مرنے یا ہیروئن پر ہونے والے ظلم پر بھی بہانے ہوں گے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے پچکارتے ہوئے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو مجھ سے بڑی ہو نسرین، مجھ سے کہیں زیادہ دنیا بھی دیکھی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو ذہنی مضبوطی دینے کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انہیں بہادری کا زبردستی اعزاز دیتے رہو۔ انہیں اپنی محبت اور اعتماد کا یقین بھی دلاتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی ہوں قمر، زندگی نے آج مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ گڈ، آج سے اس سبق کو 3 بار دہرانا، میں روزانہ تم سے سنا کروں گا۔ اس نے کسی سخت گیر استاد کا روپ اختیار کیا اور پھر شامیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب آپ اسکول سے کوئی چھٹی نہیں کریں گے، شہروز سے اس بارے کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا۔ رومی ایک اچھی فیملی کا لڑکا ہے، اس سے ہونے والی غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اچھوت بنا کر ہر رشتہ ہی ختم کر دیا جائے۔ قمر نے ایک عمومی معاشرتی رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں تنبیہ کی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے رومی کی والدہ سے بھی مل کر آیا ہوں، اتفاق سے وہ آج گھر پر ہی تھیں۔ ان نفیس خاتون نے بھی اس معاملے کو مثبت انداز میں ہی حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قمر، آج شہروز کو چھٹی ہوتے ہی گھر لے آنا، بلکہ کل سے تم ہی ان دونوں کو اسکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اٹھا لو۔ 1-2 روز ہی کی تو بات ہے، پھر دسمبر کی چھٹیوں کے لیے اسکول بند ہو جائیں گے۔ میں توقیر کی واپسی کے بعد ہی کسی نئے وین ڈرائیور کا بندوبست کر سکوں گی۔ نسرین نے پیشانی مسلتے ہوئے ایک نئی فرمائش داغ دی۔ تمہاری ماں نے مجھے مصباح الحق سمجھ لیا ہے بھانجے، ہر ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالتی جا رہی ہے، جیسے میں مصباح کی طرح خاموشی سے بہترین انداز میں سب کچھ نبھا سکوں گا، وہ رنجیدگی سے کہنے لگا۔ نسرین کی ملتجی نظروں سے مجبور ہو کر اسے اقرار کرتے ہی بنی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اس صبح کی طرح وہ رات بھی بہت بے یقین اور ہنگامہ خیز تھی۔ گزشتہ رات قمر کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر ہسپتال روانہ ہونا پڑا تھا۔ دیگر دوستوں نے بہرحال کامیاب وقت گزارا تھا۔ انہوں نے کسی معمول کی طرح 6 بجے ہی مائیکل کے گیراج میں رکھا سامان سڑک پر ترتیب سے لگا دیا۔ کل کوئی شکایات وغیرہ آئیں کہ نہیں؟ قمر نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے جنید سے پوچھا۔ ہاں بالکل آئیں، ہم سب نے اپنا گیم پلان بنا لیا ہے، منیب اور قاسم بھاگ دوڑ والا یہ ڈپارٹمنٹ سنبھال لیں گے۔ اور میرے لائق کوئی سیوا؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ تمہارے ذمے تو سب سے مزیدار کام لگایا گیا ہے۔ اس علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس خیال سے ووٹ نہیں دیتے کہ ان کے ایک ووٹ سے بھلا کیا فرق پڑ جائے گا۔
تم ہر روز 1 گھنٹہ اس کالونی کے علاوہ دوسرے بلاکس میں بھی چکر لگا کر لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرو گے اور پھر غیر محسوس طریقے سے کسی لیکچر کے بغیر ان میں قومی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو گے۔ جنید نے تفصیل سے بتایا۔ ہمارے رشک کمر کے لیے یہ کام کیا مشکل ہوگا بھلا؟ اکثر لوگ تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مائیکل نے شرارت سے کہا، اسی ہلکے پھلکے انداز میں دیگر ذمہ داریوں کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے گھڑیاں 11 کے ہندسوں تک جا پہنچی۔ یار جونی، آج کھانے پینے کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ منیب نے دہائی دی۔ اچھا یاد کروایا بھائی، آ جاؤ میرے ساتھ ہی، مین آفس سے لے آتے ہیں کھانا۔ ان دونوں کے جاتے ہی مائیکل بھی کسی کام سے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ قمر نے وقت گزاری کے لیے موبائل تھام لیا۔ فیس بک کھولتے ہی 2 گھنٹے قبل ملنے والے ایک میسج نے اس کی تمام تر حسیات بیدار کر دیں۔ وہ بے یقین سی نظروں سے اس چند سطری پیغام میں پوشیدہ معونیت تلاش کرنے لگا۔ السلام علیکم، آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو کسی جان پہچان کے بغیر آپ کے ان باکس میں چلی آئی۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ماریا ہے۔ آپ کی کزن نسرین باجی سے بہت اچھے روابط ہیں۔ آپ سے کل دوپہر ہی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت آپ بہت الجھے ہوئے اور کسی عجلت میں دکھائی دے رہے تھے، اس لیے غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اینی ہاؤ، مجھے اسلم کے متعلق شکریہ ادا کرنا تھا۔ آج صبح جو بھی ہنگامہ ہوا، اس کے بعد کالونی کے سبھی لوگ ایک بار تو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کے لیے سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے۔ میرا بھتیجا حمزہ بھی رومی کا بہت اچھا دوست ہے۔ بھائی نے اسے اپنے مخصوص انداز میں ٹٹولا تو علم ہوا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک شامیر اور رومی کے مسائل سے باخبر ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسلم نے ان سے موبائل اور پیسے لیے ہیں۔ حمزہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسے ڈرائیور انکل کی اسموکنگ اور مذاق میں ہاتھ اٹھا کے جسم کو چھونے کے طور طریقے بھی سخت ناپسند تھے۔ یہ سب جان کر اہل خانہ کے دل پر جو بیتی ہے، اس کا اندازہ شاید آپ ہی لگا سکتے ہیں۔ آج کل کی یہ نسل ہماری غیر ذمہ داریوں سے بہت غلط سمت میں جا رہی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میرے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم نہ کیجیے گا، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ قمر نے یہ پیغام 20 مرتبہ پڑھا، لیکن طبیعت سیر ہو کے ہی نہ دیتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ہی جانی کیفیت برپا تھی۔ من چاہی عورت کا رابطے میں پہل کرنے کا نشہ اس کی مردانگی کو بھرپور تسکین دے رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو کسی جان پہچان کے بغیر آپ کے ان باکس میں چلی آئی۔ اس کے ذہن میں یہ الفاظ ماریا کی آواز میں گونجے۔ اس وقت آپ عجلت میں تھے، اس لیے غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی آواز نے ایک بار پھر سماعت کو اپنے حصار میں لیا۔ غور، آج رابطہ تو ہو ہی گیا۔ کسی دن تمہیں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ کل تم نے جو چادر لے رکھی تھی، اس میں پھول کی پتیاں کتنی تعداد میں تھیں۔ خود ساختہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ مزید طویل ہوتا، لیکن اسی وقت منیب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، کدھر گم ہو گیا بھائی؟ 2 بار کھانے کے لیے کہہ چکا ہوں تمہیں۔ قمر نے بے دھیانی سے پلیٹ تھامی اور چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگا۔ تم نے آج واقعی دلیری دکھائی ہے قمر، جنید نے لیگ پیس کے ریشے الگ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ علم ہوا کہ وہ رومی کو بلیک میل کیوں کرتا تھا؟ نہیں یار، میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ معاملہ اس کی فیملی ہی دیکھے تو بہتر ہے۔ تمہیں شک کیسے ہوا تھا اس پر؟ کہیں ہوا میں تو تیر نہیں چلایا؟ قاسم بھی اس کی بے خبری کی کیفیت میں اپنا کام نمٹا کے واپس آ چکا تھا اور اب نہایت اہتمام سے لبالب پلیٹ بھر کے بریانی سے مکمل انصاف کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس یہ چھٹی حص کا کمال سمجھ لو۔ اس وقت مجھے وہ بچہ بہت خوفزدہ سا محسوس ہوا تھا۔ اسلم نے جس طرح جھپٹتے ہوئے مڑا توڑا نوٹ تھام کر اپنی جیب میں منتقل کیا تھا، مجھے کسی گہری گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اگر وہ وین کی فیس تھی تو اصولی طور پر گن کر اطمینان سے اپنے پاس رکھتا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیوں اوور ری ایکٹ کرتا چلا گیا۔ قمر نے دانستہ طور پر احساس شرمندگی ظاہر کی۔ وہ کسی بھی طرح دونوں لڑکوں کا بھرم برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس مرحلے پر اگر وہ جوش و خروش یا کسی تفاخر کا مظاہرہ کرتا تو اس کی ذاتی رنجش یا انات کی خبریں کالونی بھر میں زبان زد عام ہو جاتیں، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسلم کا ماضی بھی اس معاملے میں بہت شاندار رہا ہے۔ یہ تو کالونی کے لوگوں نے ایک موقع دینے کا سوچتے ہوئے اسکول وین کے لیے تعاون کر دیا، ورنہ پاشا کی بیٹھک میں چرس بیچتے ہوئے گرفتار بھی ہو چکا ہے ایک بار۔
مائیکل نے منہ بنایا۔ تم نے اچھا ہی کیا قمر، مجھے تو یہ شخص ویسے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب کالونی والے خود ہی اپنے فیصلے کا نتیجہ دیکھ لیں گے، قاسم نے سراہا۔ قمر ان کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ ذہنی طور پر ماریا ہی کے پیغام میں مقید تھا۔ اسے بہترین اور مہذب ترین انداز میں جواب دینے کے لیے الفاظ کا چناؤ قمر کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح کھانا ختم کیا اور اپنی مخصوص عادت کے مطابق اردو کی بورڈ کا انتخاب کرتے ہوئے لکھنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ میرا بے ساختہ اور غیر ارادی رد عمل اگر آپ کے لیے یا اس کالونی کے افراد کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آئندہ بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آیا تو میں سب سے پہلے آگے کھڑا ہوں گا۔ برائی کو برا کہنا، اس کی اصلاح کا حوصلہ و ہمت ہونا آپ کے ایک بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس بنا پر میں خود کو آپ کی عزت و تکریم پر مجبور پاتا ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر کسی بھی ذاتی بات چیت سے گریز کرتے ہوئے برقی کبوتر کو اس کی مقناطیسی پرواز کے ذریعے پیغام لے جانے کا اشارہ دے دیا۔ ماریا کو بھیجے جانے والا یہ پیغام نصف گھنٹے بعد ہی دیکھ لیا گیا۔ قمر کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ مزید بھی کوئی بات کرے، لیکن اس خواہش پر بند باندھنے میں ہی عافیت تھی۔ اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہ دو دوستوں کے ساتھ کارڈز کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ دل و دماغ ہنوز اسی آرزو کے تابع تھے۔ وہ بے اختیار موبائل تھامتا اور کسی نئے پیغام کی آس میں کتاب چہرہ کھول لیتا۔ اس کی حرکات غیر ارادی اور اضطراری تھیں۔ اس لا حاصل انتظار کی لذت میں گرفتار قمر کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ان کی سیاسی پارٹی کے منشور وہاں موجود افراد کے خلوص نیت کو سراہتے ماجد نے اس کے موبائل کا پاس ورڈ ذہن نشین کر لیا تھا۔ تقدیر بہت جلد اسے مختلف محاذوں پر گھیرنے کی تیاریاں کرتے آستینیں چڑھا چکی تھی۔ اس شب گہما گہمی کا خاتمہ 2 بجے ہوا تو وہ سبھی تھکن سے چور تھے۔ مائیکل کے ساتھ گیراج میں سامان منتقل کرتے قمر کو بھی ایک بھرپور نیند کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بستر پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ قمر اٹھ بھی جاؤ، کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں۔ اس کی سماعت میں نسرین کی آواز پڑی۔ ایک تو ہمارے پڑوسی ملک کے وزیروں کی طرح تمہیں بھی مجھ معصوم عوام کا چین اور سکون برداشت نہیں ہوتا، فوراً سرجیکل سٹرائک کرنے چلی آتی ہو۔ اس نے بیزاری سے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ 7:30 ہو گئے ہیں، تم نے خود ہی تو کل شام بچوں کو اسکول لے جانے کی حامی بھری تھی۔ قمر نے بادل نخواستہ بستر چھوڑا اور چہرے پر پانی کے 1-2 چھینٹے مارتے ہوئے بالوں میں الٹی سیدھی کنگھی کر کے باہر نکل آیا۔ نیند کی کمی اور سر درد نے اسے کوفت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اس نے بائک سڑک پر نکالی۔ اسی لمحے فائل اور بیگ تھامے ماریا نظر آئی تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں بھی قمر کو دیکھ کر ایک واضح چمک پیدا ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ قمر کی نظریں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں۔ بس کر دیں ماموں، اب کیا کالج تک چھوڑ کر آئیں گے انہیں؟ شہروز نے بائک کی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوئے لکڑی کے باندر، زیادہ شوخہ مت بن۔ قمر نے ذرا سنجیدگی دکھائی اور شاہمیر کے بیٹھتے ہی بائک چلا دی۔ شہروز اور شاہمیر کا کیمپس ہی نہیں بلکہ چھٹی کے اوقات بھی مختلف تھے۔ شہروز کو چھوڑنے کے بعد شاہمیر کے اسکول کے سامنے بائک روکی تو وہ اندر جانے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے تاثرات تھے۔ وہ سست قدموں سے چلتا قمر کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، آپ بہت اچھے ہیں ماموں، بس جلدی سے کوئی جاب کر لیں، پھر پاپا آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ وہ قمر کے رخساروں کا بوسہ لے کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے الفاظ میں پوشیدہ مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دل پر یکدم ہی بوجھ در آیا۔ آنکھوں کی بڑھتی تپش پر قابو پاتے ہوئے وہ گھر چلا آیا۔ سیٹھ سلیم کا مزاج قدرے الجھا ہوا تھا۔ اسٹور تک کا رستہ اس نے بہت خاموشی سے گزارا۔ اس کے چہرے پر کسی شدید کشمکش کے آثار بھی واضح تھے۔ میں 1.5 ہفتے کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ مسز کی کچھ میڈیکل رپورٹس اچھی نہیں آئیں، اسٹور کے معاملات شمشیر سنبھال لے گا۔ اس نے خاموشی توڑتے ہوئے اپنے برادر نسبتی کا حوالہ دیا۔ لیکن سر وہ، ماجد نے حیرانی سے اپنے مشترکہ پروجیکٹ کے متعلق بات کرنا چاہی۔ اس سلسلے کو یہیں وائنڈ اپ کر دو۔ کل رات پارٹی سے میری بات چیت ہو گئی ہے۔ ان کا ٹارگٹ انہی ٹرپس میں پورا ہو چکا ہے۔ وہ رزلٹ کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ان سے میری اگلی ملاقات لندن میں ہی ہوگی۔
وہیں پر واپس آ کر فائنل رزلٹ دیکھنے کی میٹنگ ہوگی۔ پیمنٹ ہمیں یہیں آ کر کی جائے گی، سلیم نے تفصیل سے بتایا۔ ماجد کا چہرہ فک ہونے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلیم کا یہ پروگرام اس قدر تیزی سے تبدیل ہو جائے گا۔ ماجد کے وجود میں طیش کی لہریں ہلکورے لینے لگیں۔ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی اس نے کس قدر آسانی سے ماجد کی ضروریات کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کم از کم ایسے 3 ٹرپس کی ضرورت تھی۔ ماجد کو قمر کے متعلق اس کی عدم دلچسپی دیکھ کر ہی اچنبھا ہوا تھا۔ غالباً یہ فطور اسی وقت سلیم کے ذہن میں پرورش پانے لگا تھا۔ آج سپہر 4 بجے میری فلائٹ ہے، اس کے بعد واپسی تک تم آف کرنا۔ شمشیر اپنے معاملات خود ہی دیکھتا رہے گا، وہ بے نیازی سے کہتا اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اس کا یہ رویہ ماجد کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ بڑے لوگوں کی باتیں یوں ہی چھوٹی ہوتی ہیں، اس نے تنفر سے سوچا۔ انسانوں کو کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنا مطلب پورا ہو جانے پر آنکھیں پیشانی پر رکھ لیتے ہیں۔ جہنم میں جائے یہ، میں خود ہی اپنا کام مکمل کر لوں گا۔ یہ سلسلہ ادھورا چھوڑ دینے میں میرا کتنا نقصان ہے، یہ مردود جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا ہے۔ بیوی کی بیماری تو بہانہ ہی ہوگی، کرسمس اور نیو ایئر کے لیے عیاشی کرنے لندن جانا ہوگا اسے۔ اس کے ذہن پر منفی سوچیں غالب آ چکی تھیں۔ سلیم کو 3 بجے ہوائی اڈے پر چھوڑنے کے بعد اس نے گاڑی سیٹھ کے گھر چھوڑی۔ اپنے حالیہ طے شدہ منصوبے کے مطابق مخصوص خریداری کرتے ہوئے امتیاز سے رابطہ کر لیا۔ فرحان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن وہ ہنوز امتیاز ہی کے پاس قیام پذیر تھا۔ امتیاز کے فلیٹ تک پہنچتے ہوئے وہ اپنے چہرے کے زاویے اور پیشانی کی سلوٹیں درست کر چکا تھا۔ دستک کے بعد دروازہ حسب توقع امتیاز ہی نے کھولا۔ فرحان بھی وہیں ایک جانب بستر پر نیند دراز تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب ہیروئن کی؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ اب تو بہت بہتر ہوں استاد، وہ جھینپ کر بولا۔ یہ تو بہت اچھا شگون ہے پھر، ماجد مسکرایا۔ آج کا جام تیری صحت کے نام۔ اس نے خاکی لفافے میں لپٹی ایک بوتل نکالتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ فرحان کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں۔ جیو استاد، آج تو موسم کی مہربانی سے اس کی طلب بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بدن پر یکدم ہی پھرتی پیدا ہو گئی۔ ارے واہ، آج تو ہیروئن نے پورے جملے میں انگریزی کے کسی لفظ کا تڑکا نہیں لگایا، ماجد نے ستائشی انداز میں کہا۔ امتیاز اس کے تیور دیکھ کر الجھنے لگا، تاہم خاموشی سے 3 گلاس لا کر چھوٹی سی تپائی پر رکھ دیے۔ لگتا ہے آج پھر کسی نئے ٹرپ کا پلان لے کر آئے ہیں آپ۔ فرحان کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگا۔ ہاں، 3 بار کے بعد میں خود ہی یہ کام ختم کر دوں گا۔ اس دفعہ ہر چکر کے 50,000 روپے ملیں گے، لیکن کام ختم ہونے کے بعد، ماجد نے صاف گوئی سے کہا۔ سلیم کی روانگی کے بعد اس نے ذاتی حیثیت میں یہ معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں کے لیے 1 لاکھ معاوضے کا بندوبست بلا شبہ بہت زیادہ اور مشکل ہدف تھا۔ اس ضمن میں ماجد کی تمام تر امیدیں سلیم کی لندن سے واپسی کے بعد اسے ملنے والے بقایا جات سے ہی وابستہ تھیں۔ میں کل تک ریکی مکمل کر لوں گا، اس دفعہ زیادہ تاخیر کی گنجائش ہی نہیں۔ ہمیں 23 دسمبر کی رات 11 بجے روانہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے استاد، ہم تیار ملیں گے، فرحان نے اپنے گلاس میں مزید مشروب انڈیلتے ہوئے کہا۔ امتیاز حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس مہم کی کچھ جزیات طے کرنے کے بعد ماجد نے واپسی کی راہ لی تو امتیاز نے فرحان کے لتے لینے شروع کر دیے۔ تو کیا شے ہے یار، ابھی کچھ دن پہلے میرے سامنے بھکاریوں کی طرح رو کر اس دھندے سے جان چھڑوانے کے لیے بہن کر رہا تھا، اور اب لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ماجد کے ساتھ کام کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ متو، مجھے اعتراف ہے کہ میں اس معاملے میں بہت بزدل ثابت ہوا ہوں، لیکن پریکٹیکل ہو کے سوچوں تو اب کوئی راستہ بھی کہاں نظر آتا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کام دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن میرا بھی دل اب اکتا گیا ہے، امتیاز نے بھی لاچاری سے جواب دیا۔ ہم اپنے حصے کا پیسہ لے کر اس شہر سے دور چلے جائیں گے، استاد خود اپنی زبان سے کہہ چکا ہے کہ 3 ٹرپس ہی رہ گئے ہیں۔ فرحان پر امید تھا۔ ہاں، کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں پیسہ لگا کر شادی وادی کا پروگرام بنائیں گے اور درجن بھر بچے پیدا کریں گے۔ امتیاز کے حواس پر نشہ غالب آنے لگا۔ ڈن ہو گیا جگر، اب اس آوارگی بھری زندگی کو 3 مشکل دنوں کے بعد ایک شاندار فیئر ویل پارٹی دیں گے اور شادی کی صورت میں شرافت کا لائسنس حاصل کر لیں گے۔ فرحان بھی اپنے ہوش کھونے لگا۔ الٹی سیدھی ہانکتے ہوئے
وہ چند ہی لمحوں میں انٹا غفیل ہو گئے۔ کب واپس آنا ہے تمہارے مجازی خدا نے؟ قمر نے ناشتے کی میز پر نسرین سے دریافت کیا۔ کل رات بات ہوئی تھی ان سے، بتا رہے تھے کہ پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے سفر سے گریز کر رہے ہیں، شاید آج رات یا کل صبح تک واپس آ جائیں گے۔ نسرین نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے آتے ہی پہلی فرصت میں بچوں کے متعلق بہترین فیصلہ کرنا۔ میرے خیال میں ان کا اسکول اتنی دور نہیں ہے کہ وین کے جھنجھٹ پالے جائیں۔ وہ سائیکلز پر کالونی میں ون ویلنگ کر سکتے ہیں تو اسکول کیوں نہیں جا سکتے؟ قمر خلاف عادت سنجیدگی سے بولا۔ ایسا ہی کروں گی، میں تو دعائیں مانگ رہی ہوں کہ جلد از جلد یہ چھٹیاں ختم ہوں اور دونوں جن بوتل میں قید ہوں۔ نسرین کی لاچاری اپنے عروج پر تھی۔ معمولات زندگی میں تبدیلی نے سبھی کو ایک انوکھی کیفیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دسمبر کے آخری عشرے کا آغاز ہوتے ہی اسکولز کالجز میں تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ بچوں کے لیے بھی راوی شوخیاں اور شرارتیں لکھنے لگا تھا۔ قمر نماز فجر کے بعد گھر لوٹتا اور دوپہر ڈھلنے تک آرام کرتا۔ شام ہوتے ہی کالونی میں چہل پہل شروع ہو جاتی۔ الیکشن میں اب کچھ ہی روز باقی تھے۔ سیاسی بخار نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نسرین سے اسی بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے ناشتہ ختم کیا ہی تھا کہ گھنٹی کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ قمر انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جہاں پاشا نہایت درست تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں پستہ قد اور منحنی جسامت کا حامل ایک رکشہ ڈرائیور عاطف موجود تھا، جس کی بابت قمر کو گزشتہ رات ہی علم ہوا تھا کہ وہ اسلم کا بھائی ہے۔ خیریت پاشا بھائی، مجھے بلا لیا ہوتا، اس نے شائستگی سے کہا۔ اپنی یہ نوٹنکی بند کر دے قمر، تو شاید اس محلے کا دادا بننا چاہتا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاشا نے کف اڑایا۔ آپ شوق سے یہ عہدہ سنبھالے رکھو یار، چاہو تو کالونی میں اشتہار لگوا دو کہ آئندہ آپ کو دادا اور عاطف کو دادی بلایا جائے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ پاشا بھائی، جب سے یہ اس علاقے میں آیا ہے یہاں کا ماحول ہی بدل کر رہ گیا ہے، عاطف نے اپنی باریک آواز میں کہا۔ صحیح کہہ رہا ہے، دیکھ قمر، تمہارے لونڈوں نے کل رات میری پارٹی کے بینرز پھاڑ کر فلیکس پر عجیب و غریب داڑھی مونچھیں بنا دی ہیں۔ یہ سبق یقیناً تو نے ہی انہیں پڑھایا ہوگا۔ پاشا نے نتنے پھلائے۔ نہیں پیارے بھائی، میں اتنا برا استاد نہیں ہوں۔ یہ سبق اگر میں نے پڑھایا ہوتا تو آپ کے فلیکسز پر براجمان افراد کے ناک، کان اور گلے میں زیورات بنا کر انہیں چنریا بھی اوڑوا دیتا۔ قمر نے دو بدو جواب دیا۔ اب کہ یہ بھی کر کے دیکھ لینا، پھر تیرے ساتھ جو تماشا ہوگا وہ ساری کالونی دیکھے گی۔ عاطف نے اپنی منحنی آواز میں روب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ڈن ہو گیا استاد جی، الیکشن کے روز جیت کا اعلان ہوتے ہی میں ایسا دھماکہ کروں گا کہ کالونی کا ہر فرد اش اش کر کے کہے گا، ہائے اللہ، قمر تم پہلے کیوں نہ آئے یہاں؟ قمر نے اسی کے لب و لہجے کی نکالی کرتے ہوئے باریک ترین آواز میں جواب دیا۔ وہ دونوں تن فن کرتے واپس گئے تو قمر نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ نسرین بھی اس صورتحال سے آگاہی پر خاصی تشویش زدہ تھی۔ دونوں بچوں کی کلاس لینے کے بعد اس نے کسی خیال کے تحت موبائل نکالا اور ماریا کو ایک مختصر پیغام لکھ بھیجا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے، آپ کو کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ماریا آن لائن ہی تھی، اس لیے فوری جواب دے دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں، کل رات حمزہ نے اپنے چھوٹو گینگ کے ساتھ مل کر پاشا کے دفتر کے باہر فلیکس وغیرہ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ خاصا بدلحاظ آدمی ہے، ہماری پارٹی کی مقبولیت سے ویسے ہی بھرا بیٹھا ہے، ابھی جھگڑے کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے یہاں تو دونوں کو سمجھا دیا ہے، آپ حمزہ کو بھی ذاتی طور پر ایسی حرکتوں سے منع کر دیجیے گا۔ قمر نے تفصیلی جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بہت نامناسب حرکت کی ان بچوں نے۔ جی ہاں، میں یہ بات آپ کے بھائی جاوید سے بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ مزاجن بہت تیز ہیں، خواہ مخواہ حمزہ کے در پہ ہو جاتے۔ قمر اس سے بات چیت میں بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے اعتماد میں لے لیا، میں اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لوں گی۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو قمر کو اپنے وجود میں خواہ مخواہ گدگدی ہونی محسوس ہونے لگی۔ ویسے آپ بہت کم عرصے میں اس علاقے کے مزاج آشنا ہو گئے ہیں۔ اس کے اگلے پیغام پر وہ مسکرا اٹھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماریا بھی کچھ دیر اس گفتگو کو طویل دینا چاہتی ہے۔ نسرین آپ کے سب گھر والوں کی بہت تعریف کرتی ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہو ہی گیا۔ بس نسرین باجی آپ کے احساس ذمہ داری سے بھی بہت متاثر ہیں۔
آج کل تو آپ نے پارٹی ورکنگ میں بھی خوب جھنڈے گاڑ لیے ہیں۔ پارٹی کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کس کی سپورٹر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت مجھے آپ کی بلاک لسٹ میں پہنچا دے۔ اس نے خوفزدہ اسمائل بھیجی۔ فکر نہ کریں، میرا تعلق بھی آپ ہی کے قبیلے سے ہے، اس نے بھرپور ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ قمر کے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ یہ بات چیت بلا تعطل جاری رہی۔ موضوع گفتگو سیاست، علاقائی صورتحال، کالجز میں نظام تعلیم کے بعد ذاتی پسند ناپسند پر کس طرح منتقل ہوا، انہیں خود بھی علم نہ ہو سکا۔ ایک طاقتور مقناطیسی رو تھی جو انہیں اپنے ساتھ بہائے لے جا رہی تھی۔ 3 گھنٹے سے زائد ہونے والی اس چیٹنگ کے بعد تکلفات کے پردے چاک ہو گئے۔ قمر کی باقاعدہ دوستی کا پیغام بھی بخوشی قبول کر لیا گیا۔ اس روز انہیں کائنات کی ہر شے حسین معلوم ہو رہی تھی۔